السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. دس از یور ہوسٹ سمرین شاہ اور ہم آج لے کر آئے ہیں ایپیسوڈ نمبر 41 آف ارشقا, a mafia based story of Irha Daud and Alan Mustafa. The video courtesy goes to Ramsha Khan. اور پلیز شروع کرنے سے پہلے میرا وائس نوٹ ضرور سن لیا کریں. میں جانتی ہوں میں باتیں بہت زیادہ کرتی ہوں اور آپ کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ایسی فضول بولے جا رہی ہے, قسطوں پہ آؤ. بس دو باتیں مجھے کلیئر کرنی تھی. آپ پلیز وائس نوٹ سن لیا کریں کیونکہ جب میں کمنٹ سیکشن میں دیکھتی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ لوگ میرے وائس نوٹ کو سنتے ہیں. جو میں نے 5 days کی بریک لی تھی وہ محرم کی لی تھی. ناؤ آئی ایم آن مائی ریگولر روٹین. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے 40 منٹ کی قسط دینی تھی, 50 کی دینی تھی. میں نے کہیں پہ بھی کچھ بھی کہیں نہیں لکھا تھا. وہ پچھلے ویک کا نوٹ تھا اور آپ لگتا ہے شاید پیچھے ہیں. اور پلیز ویوز اور کمنٹس اور شیئر جاری رکھیں کیونکہ ارشقا اب ریگولر روٹین پہ اپنے ٹائم پہ آیا کرے گا. اور آپ یہ قسط اب پڑھنے لگے ہیں, مزید باتیں نہیں کرتے, بس وائس نوٹ سن لیا کریں. رمشا خان آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ایک لگا دیا کریں الرٹ سا نا کہ ایک رائٹر نوٹ مست سنیے, دس از ویری امپورٹنٹ, تاکہ آپ اپڈیٹڈ رہیں کہ کل قسط آئے گی نہیں آئے گی, چھٹی تھی کیوں تھی, قسطیں آنی ہیں, ایسے آنی ہے ویسے آنی ہیں. تو ہوا میں باتیں پلیز 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 ونس اگین میں آپ کو کہہ رہی ہوں نہ کریں کہ میں تو ریگولر تھی. میں بے شک ریگولر تھی, میں نے تو محرم کی رسپیکٹ میں 5 days کی چھٹی لی تھی. خیر مزید باتیں نہیں کرتے, قسط کو شروع کرتے ہیں. ارشقا ایپیسوڈ 41 بائی سمرین شاہ. الان سے فون پہ بات ختم ہوئی تو اس نے فون رکھا اور اپنے لیپ ٹاپ کو غور سے دیکھا. چلو ارہا داؤد, کام پہ نکلے, یہ کام تو ہوتے رہیں گے. وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی جب رک گئی. منہ پہ ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی ہنسی دبائی کیونکہ پاپا اور ممی شاید اپنی دنیا میں گم تھے. اس عمر میں بھی ان دونوں کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی. اب جب وہ بزی ہیں تو اب اس کے کمرے میں نہیں آئیں گے. یا اللہ, بس پاپا کا خیال اس کمرے میں چیک کرنے کا نہ آئے. وہ دبے قدموں سے اوپر چلی گئی اور اپنا روم لاکڈ کیا اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگی. تیار ہو کر سیدھا سامنے آئینے میں آئی. اس نے ٹیلر فٹ راک لارن کا نیوی بلو سوٹ لے لیا تھا. اس نے بالوں کو سلیک بن میں بنایا اور اب ٹائی باندھنے لگی. آنکھوں میں گہرا اور موٹا کاجل اندر باہر لگانے کے بعد وہ اب گرے رنگ کے لینس پہن رہی تھی. اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو وہ ذرا ہٹ کے مختلف لگی اور اب اس نے ہلکی سی چیپ سٹک اٹھائی اور ہونٹوں پہ لگا کر اس نے منہ پہ ماسک لگایا اور اسٹائلش بزنس کیپ پہن کر وہ اپنے بستر سیٹ کرنے لگی. اور کمرے میں اس کی مہک برقرار رہے تو اس نے بستر سے ذرا نیچے ڈیوائس لگا دی جو خوشبو چھوڑے گی تاکہ پاپا کو اگر دروازہ کھولتے ہیں تو انہیں لگے وہ سو رہی ہے اور موجود ہے. پھر جا کر اس نے دروازہ کھلنے کا ڈیٹیکٹر جو بہت چھوٹا سا سٹیکر کی طرح تھا وہ بھی لگا دیا. جیسے ہی فورس سے دروازہ کھلے گا ارہا کو اطلاع مل جائے گی کہ پاپا اس کے کمرے میں آئے ہیں. اب وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر بیگ پہنتے ہوئے اپنے پورے کمرے کا آخری بار جائزہ لینے لگی. بڑی احتیاط سے نیچے اترنے لگی اور اس نے نہ رسی اور سیڑھی کا استعمال کیا تھا بلکہ قریب ہی درخت تھا جس کو پکڑ کر اس نے نیچے سلائیڈ ہو کر اترنا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اس کی جنبش سے آواز زیادہ پیدا نہ ہو جائے. ایلیکس کو گراؤنڈ فلور کے بڑے ہی کونے میں کمرہ دیا تو وہ وہیں موجود ہوتا تھا. جائی تو اپنے گھر تھے اور باقی گارڈ گھر کے سامنے کھڑا ہوتا تھا. بڑے طریقے سے اسے یہاں سے نکلنا تھا. اس پورے کارروائی میں اسے 15 منٹ لگ گئے. کھڑکی کے کارنر سے کھڑے ہو کر اس نے کھڑکی بھی بند کر دی تھی. اب وہ جیسے تیسے کر کے درخت سے نیچے اتر گئی تھی. 1-2 رگڑ اور ذرا سا سانس پھولنے کے علاوہ اسے کچھ نہیں ہوا تھا. اب اسے سیدھا دوسری طرف 7 گھر سے جمپ لگا کر پیچھے سے گھوم کر آرام سے وہاں نکلنا تھا. یہ بھی کرتے ہوئے اسے مزید 10 منٹ لگ گئے. اس کے بعد وہ اسٹریٹ کی طرف آ گئی. اب گزرتے ہوئے وہ سامنے دور موجود الان کا مینشن دیکھ رہی تھی. ایک لمحے کے لیے وہ ٹھہر گئی تھی. وہ کچھ دنوں میں اس گھر کا حصہ بننے والی ہے. پھر تیزی سے سوچ سے باہر آئی کہ ابھی ایسی سوچوں پہ جانے اور توجہ دینے کا وقت نہیں ہے. وہاں سے گزر کر اس نے کونے میں جا کر اسی خالی گھر کے سامنے رینٹڈ گاڑی کھولی اور اندر بیٹھی. اس نے یہ گاڑی صبح ہی جا کر لے کر کھڑی کی اور واک کے بہانے پارک آ گئی
تاکہ کسی کو شک نہ ہو وہاں پر ہی تو اس کی ملاقات مصطفیٰ انکل سے ہوئی تھی۔ اب وہ کالی ایس کلاس مرسیڈیز میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر چکی تھی۔ آج کے دن تو وہ کسی کیب اور کار سروس کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے کار بھی سٹارٹ کی اور اپنی فیک لائسنس بھی نکال کر سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ کوئی روکے گا نہیں مگر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ اپنی مطلوبہ جگہ جا رہی تھی۔ کسینو کے قریب پہنچتے ہی اس نے تیزی سے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور وہاں کے میٹل ڈیٹیکٹر کے سسٹم کو ہیک کرنے لگی۔ جب کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس نے ٹائمر لگا دیا اور اب گاڑی لاک کر کے باہر نکلی۔ اب وہ اندر کسینو میں داخل ہو رہی تھی۔ وہاں مردوں کے ساتھ آج ان کی اسپیشل لیڈیز بھی ساتھ چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ ارہا بھی اپنے باپ کی چال میں چلتی ارد گرد نظر دیکھ کر مار رہی تھی۔ اندر داخل ہونے پہ اسے کچھ نہیں کہا کسی نے، مگر عجیب نظروں سے اس دراز قد پتلی لڑکی کو مہنگے سوٹ میں دیکھنے لگے، جس کے چہرے کے تاثرات بڑے کرہت لگ رہے تھے۔ سامنے گولڈ اور شیشے کے دروازے کو کھول کر وہ ریسیپشنسٹ ایریا میں آئی، جہاں شیر والی گولڈ ماسک وہاں موجود بندوں نے پہنے ہوئے تھے۔ یہ چیز ارہا کے لیے نہیں تھی۔ کیا کوئی آج بہت ہی خاص ایونٹ تھا؟ اس نے اپنی ٹوپی ذرا نیچے کی۔ ارہا ان ماسک میں موجود ان کی بولتی نظریں خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ ارہا مسکرائی۔ ہائے، میں یہاں کھیلنے آئی ہوں، کیا یہاں سلاٹ اویلیبل ہے؟ وہ بھاری آسٹرین لہجے میں پہلے ڈچ بولی۔ وہاں موجود سب سے پتلے بندے نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس نے کارڈ مینیو کا پیش کر دیا۔ میں عام ایریا کی بات نہیں کر رہی، مجھے بلیک جیک کھیلنا ہے VIP لاؤنج میں۔ اب ایک گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ سوری میم، یہ صرف ممبرز کھیل سکتے ہیں۔ ممبرشپ کتنی کی ہے؟ اس کے لیے فیس نہیں ہوتی میم، سوری۔ اگر آپ نے عام کھیل کھیلنا ہے تو کھیل سکتی ہیں۔ ارہا سمجھ گئی، وہ ایسے نہیں مانیں گے، اس کے لیے واقعی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ وہ پھر سر اس بات میں ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا پاس دے دو۔ اس نے کارڈ نکالا۔ وہ سیدھا اس کمپیوٹر میں کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ آپ کا نام؟ راحہ زہاب، ارہا بولی۔ آپ کا پروفیشن کیا یہ بتانا ضروری ہے؟ وہ بھویں اوپر کرتی بولی۔ آگے سے کوئی جواب نہ ملا تو ارہا نے آنکھیں گھمائیں۔ ہائی پائن کلب کی مینیجر ہوں۔ وہ پوری پکی تیاری کر کے آئی تھی۔ عمر 26۔ اچانک اب ماسک والا غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہنسی۔ آئی نو، لگتی نہیں ہو نا۔ میم، آپ کا ID کارڈ مل سکتا ہے؟ ارہا نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا اور ایک ماہر پروفیشنل سے ضرورت پڑنے پہ وہ فیک ID بنائی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا آج کام آئے گی۔ وہ دیکھنے کے بعد کچھ ٹائپ کرتے ہوئے اسے دے چکا تھا۔ پیمنٹ کیسے کریں گی؟ کیش چلے گا؟ اب وہ کیا ہے، بڑی رقموں کے لیے کارڈ دے سکتی ہوں میں۔ پھر اس نے پیمنٹ کی۔ یہ لیجیے اپنا پاس، وہ بائیں جانب چلی جائیں۔ ویسے میں جاننا چاہتی ہوں VIP گیم کہاں کھیلی جاتی ہے؟ اس نے بڑے عام سے انداز میں پوچھا۔ سوری میم، ہم ڈسکلوز نہیں کرتے۔ اوکے، ایک دن میں وہاں ضرور پہنچوں گی۔ وہ اندر کی طرف چل پڑی۔ صبح ہی صبح ناشتہ کرنے کے بعد ارہا میکرونز نکال کر بیگ میں رکھنے لگی تو نمشا پیچھے آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہ آپ ہی کے لیے میکرونز لائی تھی۔ ان کو تو چیزیں بھیج دیں تو یہ میں نے ایکسٹرا حیا آنٹی کے لیے لیے، ان کو دینے جا رہی ہوں۔ صبح ہی صبح؟ جی بس آتی ہوں۔ اچھا نہیں لگتا کل ایلی آئے اور باقی بھی نہ آ سکیں۔ ٹھیک ہے، جلدی جانا اور ماموں سے بھی یہ ہاتھ دکھا لینا۔ ارہا گھر سے باہر نکل کر مصطفیٰ ہاؤس پہنچی اور ڈور بیل دی۔ دروازہ چند منٹ بعد حیا آنٹی نے کھولا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ارہا نے سیدھا آگے بڑھ کر حیا کے گلے لگی۔ حیا کی آنکھیں پھیل گئی۔ ارے ارو، تم صبح صبح؟ جی آنٹی، آپ جاگی ہوئی تھی نا، ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ کھل کر مسکراتے ہوئے الگ ہوئی۔ نہیں، مجھے ویسے بھی اٹھنا تھا تو اصل میں کسی کو پک کرنا تھا۔ او، آپ جا رہی ہیں؟ سوری، بس آپ کو یہ میکرونز دینے تھے، کل کے چکروں میں بالکل ذہن سے نکل گیا تھا۔ یہ لیجیے مشہور میکرونز۔ کوئی لمبی لائن میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھا، میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، پیرس کے یہ والے میکرونز میں نے آپ کے لیے لانے ہیں۔ ارہا نے حیا کو بیگ پکڑایا پیسٹری شاپ کا۔ حیا نے مسکرا کر لیا۔ تھینک یو سویٹی پائے، آؤ اندر، مجھے تمہیں کسی سے ملانا ہے، پہلی رائے تمہاری جاننی ہے۔ ارہا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کس چیز کی رائے حیا آنٹی؟ ارہا بولی۔ آؤ، وہ اسے باہر لان میں لے کر آئی۔ وہاں دیکھا ایک لڑکی سفید شلوار اور نیلی قمیض میں ملبوس، چائے کا کپ پکڑے پیچھے دور وادی کے ویو جو ان کے خاص گھر سے نظر آتا تھا انہیں دیکھ رہی تھی۔ نور بیٹا، حیا نے پکارا تو وہ لڑکی موڑی۔ پہلے مین گیسٹ سے ملنے سے پہلے تمہیں ان سے ملنا ہوگا۔ یہ ارو یعنی ارہا ہے، الان کی بیسٹ فرینڈ، اور ارہا یہ مریم نور ہے، الان کی کزن۔ مریم نور خوش دلی سے مسکرائی۔ السلام علیکم، آپ کی بہت تعریف سنی تھی۔ ارہا بھی آگے بڑھی اور اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔
اگر اسے پتہ ہوتا کہ وہ کون ہے اور کس مقصد کے لیے آئی ہے تو اس وقت ہاتھ ملانے کے بجائے یہ ہاتھ ہی کاٹ چکی ہوتی۔ وعلیکم السلام، ارے پلیزنٹ سرپرائز، چھٹیاں گزارنے آئی ہیں؟ ارہا نے گہری مسکراہٹ دی۔ ارے نہیں، یہ خاص مقصد کے لیے آئی ہے، ورنہ میرا بیٹا ہاتھوں سے نکل جاتا۔ ارہا چونکی۔ مریم ہنستے ہوئے بلش کر گئی۔ خاص مقصد؟ وہ بولی نہیں مگر اس کا دماغ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ الان کو بہت بڑا سرپرائز ملے گا، بس تلاوت سے فارغ ہو کر شاور لے کر ناشتے کے لیے نیچے آئے گا تو تم نے چائے کا کپ اسے دینا ہے۔ مریم ہنسی۔ ارے پھپھو، آپ کو کس بات کی جلدی ہے؟ یہی ہوں، ابھی بھاگ تھوڑی رہی ہوں۔ الان پرسوں جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں اس کے جانے سے پہلے منگنی کی انگوٹھی تمہاری انگلی میں پہنا کر وہ جائے۔ اور وہیں ارہا داؤد کو لگا کہ کسی نے گولی سیدھا اس کے سینے پہ ماری ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے وہ؟ الان اور مریم ششد ہو کر اس نے حیا آنٹی کو دیکھا جو خوشی سے پلان بناتی پھولے نہ سما رہی تھی۔ آنکھیں دھندلانے لگی۔ آنٹی؟ ارہا بڑبڑائی۔ جی ارہا؟ حیا آنٹی نے مڑ کر ارہا کو دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی الان اس کا ہے، وہ الان کو کسی کا ہونے نہیں دے گی، مگر وہ کس منہ سے کہتی؟ پیچھے قدم کرتی وہ مڑ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ بھاگی بیٹی تھی، وہ بھیک نہیں مانگ سکتی تھی، وہ بھکارن نہیں تھی، وہ سکندر بھا کی بیٹی تھی۔ حیا آنٹی نے فوراً اپنے بھائی کی بیٹی کو بلا لیا تاکہ وہ اس کے ایلی کو چرا کر لے جائے۔ ایلی تھا ہی اس کا کب؟ ایلی تک نے اپنی ماں کو بتانے کا گوارا نہیں کیا تو بات کہاں شروع ہونی تھی؟ وہ سیدھا باہر کی طرف بھاگی اور حیا آنٹی نے اسے پکارا۔ نہیں۔ وہ باہر پہنچی تو براق سے ٹکرائی۔ براق نے اسے تھاما اور سنجیدگی سے دیکھا۔ تو تم نے دیکھ لیا آڑو؟ ارہا کی آنکھیں پھیلی، وہ پھر سے سائڈ پہ کرتی بھاگنے لگی جب براق نے اسے روکا۔ اس نے بتایا تھا ممی کو، مگر ممی نہیں مانی۔ براق کے کہنے پہ ارہا کے قدم جم گئے۔ اس نے سکھ نگاہوں سے گردن گھما کر براق کو دیکھا۔ وہ نہیں چاہتی تم ہمارے گھر کی بہو بنو۔ ارہا کو ایک اور دھچکا لگا۔ یہ اس سے بھی برا تھا۔ کیوں؟ ارہا شاکڈ انداز میں بولی۔ براق کچھ نہیں بولا۔ کیوں باقی کیوں؟ بتاؤ مجھے، میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ میں ان کے گھر کی بہو نہیں بن سکتی؟ براق جانے لگا جب ارہا نے جا کر اس کے بازو پکڑا۔ مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، اب جو زخم لگنے تھے لگ چکے۔ میں جاننا چاہتی ہوں حیا آنٹی کیوں نہیں چاہتی میں اہلی کی بیوی بنوں؟ آئی ایم سوری اڑو، مگر ممی نہیں چاہتی کہ ان کا بیٹا مافیا فیملی میں جائے اور اس کی بیوی گنڈی بنے۔ وہی ارہا نے بازو چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں لگنے لگی۔ کیا مطلب؟ آئی ایم سوری اڑو، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا، مگر وہ مڑا لیکن ارہا وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ براق نے لب کاٹے اور ممی سے ایک بار پھر لڑنے اندر گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا ممی اتنا بڑا قدم اٹھائے گی۔ حداد عظیم اپنے کام کے لیے نکل رہا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف پہنچا تھا تو دیکھا وہاں سے ارو تیزی سے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ حداد کی آنکھیں پھیل گئی۔ ارو؟ ارہا نے اپنے ٹانگوں کی سپیڈ کو روکا اور حداد کو دیکھا۔ نانا، ارہا نے حداد کو عجیب انداز میں پکارا۔ ایک لمحے کے لیے لگا چھوٹی سی 1.5 سال کی ارو ممی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے بھاگ کر اپنے نانا مموا کے پاس آئی تھی۔ اب بھی ایسی ہی لگا حداد کو۔ تم پیدل آئی اتنا چل کر؟ ارہا نے سر ہلایا۔ اب حداد دنگ رہ گیا۔ کیوں؟ مجھ سے ملنا تھا تو ہاسپٹل آ جاتی، وہ قریب تھا، پھر بھی، یا بائک میں آ جاتی۔ پتہ نہیں چلا، مجھے سیدھا آپ کے پاس آنا تھا۔ ارہا کا لہجہ بھاری تھا۔ حداد آگے بڑھا اور اس کے قریب آیا۔ ارو؟ حداد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ارہا نے زور سے لب کاٹے، اتنی زور سے کہ وہاں سے خون نکلنے لگا۔ مجھے فائٹنگ کے لیے بک کروا دیں، میں لڑنا چاہتی ہوں کلب میں۔ حداد کی آنکھیں پھیل گئی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ایک الیگل کلب میں کیوں لڑنا جانا ہے؟ باپ کو پتہ چلے تو پتہ ہی نہ کیا حال ہوگا۔ میں نے کہا نا نانا، مجھے لڑنا ہے، آخر کو میں ایک گنڈی ہوں، کون بنائے گا مجھے اپنی بہو؟ اب حداد ٹھہر گیا۔ 1 منٹ، اب پھر تو مجھے کوئی بری خبر نہیں دینے والی؟ کاش میں پیدا نہ ہوتی تو اتنی اب نارمل نہ ہوتی نانا۔ کس نے کہا ہے تمہیں اب نارمل؟ اب حداد بگڑا۔ ارہا رونا نہیں چاہتی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں نانا سے وہ کچھ چھپا نہیں پاتی۔ نانا ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے، بھا کی بیٹی کو پھر کوئی دکھ دینے والا ہے۔ اس کے بعد اس نے حداد کے سینے میں منہ دے دیا۔ نانا مموا ایلی نے وہی کیا جو آپ نے آپی کے ساتھ کیا تھا، مگر آپ بہادر تھے، آپ نے آپی کو حاصل کر لیا، مگر ایلی بزدل ہے اور وہ تو اپنی ماں کو انکار بھی نہیں کر سکتا، وہ نافرمانی بھی نہیں کر سکتا۔ میں کیا کروں نانا؟ نانا، وہ تڑپ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ ریا میں انکار نہیں کروں گا۔ ریا بات تو سنو۔ ریا، ممی بتائیں ارہا کو آپ اسے گنڈی نہیں کہیں گی ممی؟ حیا کی آنکھیں تڑپ کر کھلی، دیکھا تو نیچے شور کی آواز آ رہی تھی۔ مصطفیٰ بھی اٹھ گیا تھا، نیچے کوئی چیخ رہا تھا۔
اللہ خیر مصطفیٰ۔ پھر دونوں اتر کر دروازہ کھول کر نیچے بھاگے۔ پہنچے تو دھک سے رہ گئے جب براق کے ہونٹ اور جبڑے زخمی ہو گئے تھے اور وہ الان کو قابو کر رہا تھا جس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا۔ امیرہ خوف سے ماں سے چپکی، ممی ممی الان بھائی پہ لگتا ہے جن چڑھ گیا ہے، وہ براق بھائی کو مار رہے تھے، وہ آپ کو غصہ کر رہے تھے جبکہ آپ نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے ممی، انہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حیا آنکھیں بڑی بڑی پھیلائے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ اگر آپ کے بیٹے کو ریا نہیں ملی تو وہ پاگل ضرور ہو جائے گا اور آپ اسے پاگل خانے میں ملیں گی۔ ریا مریم نور کو بے شک لے آئی ہیں مگر میں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں تمہاری طرف آیا ہوں، ممی اور براق کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں، ریا مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ الان پتہ نہیں خلا میں ارہا سمجھ کر اس سے مخاطب ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ درب کر اپنے اونچے جوان بیٹے کی طرف بھاگا جو دیوانہ ہو گیا تھا۔ حیا بھی امیرہ کو جھک کر پیار کرتی بولی، جانو آپ اندر جاؤ۔ الان بھائی نے کوئی خواب دیکھا تو ڈر گئے ہیں، جاؤ، لیکن امیرہ نے بھی جانے نہیں دیا۔ حیا نے بے بسی اور نم آنکھوں سے دیکھا۔ مصطفیٰ اور براق دونوں نے مل کر ہوش دلایا۔ الان انہیں غصے سے دھکیلتا ماں کو دیکھ چکا تھا، اس کے بال بکھڑے ہوئے تھے، منہ پہ سوجن آ گئی تھی، شاید براق نے بھی مکہ مارا تھا اور شرٹ کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، اور وہ ماں کی طرف بھاگا۔ ممی، امیرہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، آپ کیوں لائی مریم نور کو؟ آپ نے میری ریا کو کیوں تکلیف دی؟ بتائیں، آپ نے قسم کھا لی ہے آپ میری جان لیں گی؟ وہ ماں کا بازو پکڑ کر دھاڑا۔ حیا خوفزدہ ہو کر بیٹے کا چہرہ تھام چکی تھی۔ نہیں میری جان، میں تو تمہارا بھلا چاہتی تھی۔ بھلا؟ مائی فٹ، میری ریا چھین لیا آپ نے، میں پاگل ہو جاؤں گا، پاگل۔ ماں، آپ نے میری خوشی چھین لی، میری ریا کو چھین لیا۔ وہ اپنے آپ کو تھپڑ مارنے لگا، بال کھینچنے لگا۔ الان نہیں میری جان، نہیں، پلیز مت مارو خود کو۔ وہ اس کو روکنے لگی، ساتھ میں رونے لگی۔ میری ریا چھین لی، وہ چیخ کر ماں کو دھکا دیتا وہاں سے بھاگنے لگا۔ الان! حیا چیخ کر بیڈ پہ بیٹھی تو دیکھا مصطفیٰ کروٹ کیے دوسری طرف سو رہا تھا۔ حیا نے نہ سمجھی سے اپنے آپ کو اور کمرے کا جائزہ لیا، پھر وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ تو کیا یہ وہ سب خواب دیکھ رہی تھی؟ مریم نور کو بلانا، براق کا ایرو کے اس کے ارادے بتانا، ارہا کا اپنے نانا کے سامنے رونا، پھر الان کا پاگل پن۔ الان؟ وہ اس سے خفا ہو کر بنا بات کیے سونے چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے بچے نے کھانا بھی کھایا تھا یا نہیں، کس تکلیف میں کمرے میں ہوگا۔ وہ تیزی سے اپنا گاؤن پہن کر بیٹے کے کمرے میں گئی۔ دروازہ کھولا تو الان کمرے میں اندھیرا کیے سو رہا تھا۔ حیا دبے قدموں سے اس کے کمرے میں آئی، اسے دیکھنے لگی جہاں وہ پرسکون نیند میں سے سوتے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، پھر بستر پہ بیٹھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میری جان، میری معصوم جان، تمہاری ماما تمہیں کبھی تکلیف نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے جھک کر الان کا ماتھا چوما۔ میرا بیٹا چاند بھی مانگے گا تو وہ جا کر لے آؤں گی، یہ تو پھر ارہا ہے۔ اس نے پھر الان کے گال چومے، اب ان کے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یہ کیا دیکھا تھا اس نے؟ اگر الان سچ مچ پاگل ہو جاتا تو وہ سانس نہ لے پاتی پھر۔ تمہیں ریا چاہیے؟ ماں صدقے ماں تمہیں وہی دے گی، تم مت رونا، ایک کانٹا تم پر برداشت نہیں کر سکتی، ریا ہی بہو بنے گی میری۔ حیا اس کے سوتے ہوئے وجود سے بولی۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی میری کہ میں آپ کو کل قسط ڈلیور کروں، نہیں تو پھر ویڈنسڈے سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اینڈ اسٹے ٹیونڈ۔ ارشکا از اباؤٹ ٹو ٹرن انٹو اے ویری انٹرسٹنگ پلاٹ، کیونکہ بالآخر ایک ایسی انٹری آنے والی ہے جس سے ارشکا کا پلاٹ تبدیل ہونے والا ہے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔